السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دو چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ ان کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ جتنا بھی دین ہے ان کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک وقت اور ان کی ایک حد مقرر فرمائی۔ جیسے نماز ہے تو نماز کے 5 اوقات دیے اور نماز کے جو ہے وہ مقرر فرما دی کہ 5 وقت کی نماز تم نے پڑھنی ہے۔ تو اور اسی طرح سال میں 1 مرتبہ، بلکہ پوری زندگی میں 1 مرتبہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کی پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اس طرح جو زکوٰۃ ہے وہ سال میں 1 مرتبہ۔ اس طرح رمضان شریف کے جو روزے ہیں دوستو، وہ پورے سال کے اندر 1 ماہ جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی جتنے بھی احکامات ہیں۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ ان میں سے دوستو ایک چیز ہے اللہ کا ذکر اور دوسری چیز ہے تقوی۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو، اور ذکر بھی اتنا کرو کہ ذکر کثیر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ دوستو، اللہ کو یاد رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہر چیز کو ہم نے یاد کیا، آج ہر چیز کی طرف توجہ ہے، آج ہر چیز کو ہم سوچتے بھی ہیں، ان کا خیال بھی کرتے ہیں، ہمارا دل ان کی طرف پلٹتا بھی ہے۔ دل جو ہے کس کس چیز سے آج ہم نے لگایا۔ دوستو، اگر آج ہم نے دل نہیں لگایا تو وہ اللہ سے نہیں لگایا۔ اور اللہ تعالی ہمیں بطور شکوہ انسان سے گلا کرتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا۔ فأین تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا دوستو جوڑا جوڑا بنایا۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، رات بنائی، دن بنایا، تو ہر چیز کا اللہ نے جوڑا۔ لیکن جب انسان کے جوڑے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، لیکن انسانیت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی طرف دوڑے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ انسانیت کو حکم ہے کہ وہ اپنے اللہ کی طرف دوڑ لگائے۔ تو انسان، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں انسان پر دوستو، اتنی نعمتیں کہ ساری زندگی بھی ان نعمتوں کا انسان شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ساری زندگی بھی گنتا رہے انسان تو نہیں گن سکتا، بلکہ اس کا کمپیوٹر، اس کا دماغ فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے دوستو؟ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے دوستو ہم اللہ کو یاد کریں۔ اور پھر ذکر ایک ایسا دوستو انسان کے دین پر چلنے کا اتنا بڑا سبب ہے کہ جس کو آج ہم معمولی سا سمجھتے ہیں۔ دیکھو نا، کوئی بھی چور پکڑا جاتا ہے، یا کوئی بھی دشمن ملک کا دشمن پکڑا جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا انسان کو پکڑا جاتا ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس سے جو لی جاتی ہے وہ جس سے وہ نقصان دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چور ہے یا ڈکیٹ ہے، اس کو پکڑا جائے تو سب سے پہلی چیز اس سے جو چھینی جاتی ہے وہ چیز لی جاتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو وہ لیا جاتا ہے، چاقو ہے تو وہ لیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس سے پہلے چھینی جاتی ہے۔ تو دوستو اسی طرح ذکر جو ہے قرآن میں آتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ، کہ قرآن شیطان جو ہے نا، جب بھی انسان کو دین سے ہٹاتا ہے تو سب سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو،
یہ نہیں کہتا کہ تم روزہ نہ رکھو، یہ نہیں کہتا کہ تم، سب سے پہلی چیز جو ہے جس سے شیطان روکتا ہے وہ دوستو اللہ کا ذکر سے روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہیں وہ سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کی یاد انسان کے دل سے چلی جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اللہ کو بھولنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی آہستہ آہستہ انسان بھلاتا چلا جاتا ہے، بھلاتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو دل میں یاد رکھنا۔ انسان کام کرتے ہوئے بھی دوستو اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے، کام کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد مشکل نہیں ہے، تو اللہ کو یاد رکھنا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔ اور دوسری چیز دوستو تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا منع فرما دیا کہ یہ کام نہیں کرنی، ان سے رک جانا، یہ دوستو تقوی ہے۔ تو تقوی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روک دیا ہے ان سے بچ جانا، آنکھ کا جہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کو حکم دیا وہاں استعمال کرنا، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو جھکانے کا حکم دیا وہاں سے جھکنا، زبان وہاں استعمال کریں، زبان سے قرآن کی تلاوت کریں، سچ بولیں اور اچھی چیزیں اس زبان سے نکالیں، اور جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور اس طرح کانوں کی دوستو، یعنی جن جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے دوستو حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں، اور جن کاموں سے میرے رب نے منع فرما دیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں، یہ دوستو تقوی ہے۔ تو تقوی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، یہ ایسا میدان وسیع ہے، وسیع میدان ہے کہ اس میں ہم جتنی مرضی گہرائی میں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اس کے کوئی کنارہ نہیں۔ یہ ایسا سمندر ہے اس کا کوئی کنارہ، یہ ایسا صحرا ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جس طرح ذکر کی کوئی حد نہیں، اس طرح تقوی کی کوئی حد نہیں۔ جتنا انسان مرضی متقی بنتا چلا جائے، متقی بنتا چلا جائے، وہ دوستو تھوڑا ہے، مزید تقوی اختیار کرے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو لوگ کہیں مجھے یہ بہت بڑا عالم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، تو تقوی اختیار کر تو سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا عالم وہ نہیں دوستو کہ جو بہت زیادہ کتابیں پڑھا ہوا ہو، بلکہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنا۔ تو دوستو دو چیزیں ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ایک اللہ کے ذکر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دوسری چیز دوستو تقوی کو اختیار کریں کہ اللہ کے احکامات جو کرنے کے ہیں، ماننے کے ہیں، ان کو مانیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جن سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ جو کرنے کے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو کرنا شروع کر دیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکنا شروع کر دیں، یہ تقوی ہے۔ تو دو چیزوں کو ہم مزید اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا ذکر اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔